بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام مورخین نے یزید کو ایک شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات کی نسبت بے اعتنا قرار دیا ہے۔ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا، ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے، شراب خور ہے، تنبور بجاتا ہے، موسیقار اس کے پار لہو لعب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مزید کہا، خدا کی قسم، ہم یزید کے پاس سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ مسعودی بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے، اس کی زندگی فرعون کی مثل تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنی دایا کے پاس پروان چڑھا اور اس کے ننھیال قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے اور ابھی تک مسیحی عادت و اطوار ان میں باقی تھیں، لہذا یزید کی تربیت عیسائیوں کے طریقے پر ہوئی تھی۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا علیہم رضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، وہ اس قدر اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت یعنی شرارت و خباثت کر کے ربیع النور شریف 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و ناپکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی، بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے ابالی موالی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دبائے۔ وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے۔